آج امی اور ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ علی اور فاطمہ کو وقت کی قدر کرنا سکھائیں گے۔ ایک پرسکون صبح تھی۔ علی اور فاطمہ اپنے کمرے میں کھیل رہے تھے کہ امی نے کہا، علی بیٹا، فاطمہ بیٹی، آؤ ناشتے کے لیے، ناشتہ تیار ہے۔ امی، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، ناشتہ تھوڑا بعد میں کر لیتے ہیں۔ بیٹا، یہی تو ہم نے آج آپ کو سکھانا ہے۔ وقت کی قدر کرنا اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ ابو، کیا وقت کی قدر کرنا بھی عبادت ہے؟ جی بیٹی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وقت کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وقت ضائع کریں تو ہم نقصان میں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی عمر اور وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔ تو پھر کھیل میں دیر کرنا اچھی بات نہیں؟ کھیل بھی ضروری ہے بیٹا، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت نماز کے لیے، پڑھائی کا وقت پڑھائی کے لیے، اور کھیل کا وقت کھیل کے لیے۔ تو کیا ہم ایک شیڈول بنا سکتے ہیں؟ امی نے کاغذ اور پینسل نکالا اور سب نے مل کر دن کا ایک خوبصورت شیڈول بنایا۔ صبح نماز فجر اور قرآن کی تلاوت۔ ناشتہ کے بعد پڑھائی اور ہوم ورک۔ دوپہر نماز اور آرام۔ شام کو کھیل کود اور جسمانی سرگرمیاں۔ رات کو نماز عشاء اور سونے سے پہلے تھوڑی تلاوت۔ جب بچوں نے شیڈول پر عمل کیا تو وہ خوش بھی ہوئے اور ان کا وقت بھی ضائع نہ ہوا۔ دیکھا بچوں، یہی ہے وقت کی قدر کرنے کا اسلامی طریقہ۔ جی ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وقت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو بچہ اپنے وقت کو نماز، پڑھائی اور کھیل میں درست طریقے سے بانٹ لے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔